وآلہ الکرام واصحابہ العظام واولیاء ملت الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العليم الحكيم وأزكى الصلاة وأطيب السلام على حبيبه الرؤوف الرحيم مالك جنة النعيم مقتدى الخليل والكليم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز القدر جناب محمد رفیق عبدالکریم اشرفی پریزیڈنٹ الجمیعۃ الاشرفیہ وائس پریزیڈنٹ جو عمار خطیب و امام مسجد ہادہ مولانا عابد مخدوم علی صاحب عزیز القلب مولانا محی الدین صاحب تمام علماء کرام ائمہ کرام حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دورے اس سفر اور اس وزٹ کا یہ پہلا پروگرام ہے واعظ و بیان کا جو حنفی مسجد میں یہاں آپ لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے. آپ کے امام و خطیب صاحب اور کمیٹی کے تمام ذمہ داران عہدیداران کی محبت انہوں نے یہ پہلا وقت لے لیا. میں عرض کروں گا اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے. میری تقریر کے بعد اعلان ہو جائے گا. ویسے پوسٹر بھی چھپ چکا ہے جمیعۃ الاشرفیہ کی طرف سے. آپ اعلان بھی ہوگا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کب کب کس تاریخ کو کہاں میرا بیان ہے وعظ ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور فائدہ اٹھائیں.
اس سرسبز شاداب ہرے بھرے جزیرے میں ہر سال میں آتا ہوں. اس سال بھی آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے, ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے, ہمیشہ آباد رکھے. اس آیت کریمہ پہ آپ بہت بیانات سن چکے ہیں ہم سے. آج بھی سنیے, سنتے رہیے. قرآن عظیم کی ہر آیت مفہوم, معنی اور میننگ کا سمندر. آپ غوطہ لگاتے رہیے اور موتی نکالتے رہیے, اور موتی نکالتے رہیے اور موتی بانٹتے رہیے. تو عرض کروں گا, پہلے نعت پاک کے چند شعر. میرے بڑے بیٹے مولانا جمال اشرف اشرفی جیلانی بھی آنے والے تھے, مگر کسی وجہ سے نہیں آ سکے. مگر وہ کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ ہفتہ عشرہ میں وہ بھی آ جائیں. ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے.
اسراء کی رات بولے جبریل محترم یہ شمس و قمر ستاروں سرکار شمس و قمر ستاروں سرکار 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 اقسام مقتدی ہیں سب انبیاء رسول بھی اقسام مقتدی ہیں سب انبیاء رسول بھی دیکھو فلک کے تاروں سرکار فلک کے تاروں سرکار دربار خوب سجا ہے اصحاب روبرو ہیں دربار خوب سجا ہے اصحاب روبرو ہیں برسوں صحاب دارو سرکار برسوں صحاب دارو سرکار او ذل لوائے احمد میں انبیاء کھڑے ہیں ذل لوائے احمد میں انبیاء کھڑے ہیں وہ دیکھو تاجدارو سرکار دیکھو تاجدارو سرکار خادم کلیم تو تھا مشغول ذکر احمد خادم کلیم تو تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خادم کلیم تو تھا مشغول ذکر احمد آواز آئی یارو سرکار آواز آئی سرکار 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 ایک بار اور درود پاک کا حضرات گرامی
ابھی آپ نے کلیم سے سنا، اب کلام سے سنا۔ کلام ربانی میں ارشاد الہی ہے، اللہ فرما رہا ہے اور اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ انداز دیکھیں، ترجمہ سنیں۔ ارشاد ہوتا ہے وہ ڈیوائن لارڈ، وہ آمنی پوٹنٹ لارڈ، وہ آمنی شینٹ لارڈ، وہ کریٹر، چیریشر، سسٹینر اینڈ مینٹینر آف دا یونیورس، وہ رب العالمین اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہا، قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے۔ کیا پیارا انداز، کہنے والا اللہ، کہنا ہے سب بندوں سے، کہنے والا خالق، کہنا ہے سب مخلوق سے، کہنے والا مالک، کہنا ہے سب مملوک سے، کہنے والا رازق، کہنا ہے سب مرزوق سے، کہنے والا خدا، کہنا ہے سب بندوں سے، مگر بندوں سے اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا۔ اللہ بندوں سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے۔ ہاں، میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، مگر اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتا۔ تو بندے بھی دل و دماغ میں بسا لے کہ جب خدا قادر مطلق ہو کر اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتا تو اپنے بندوں کی ڈائریکٹ کچھ سنے گا، اپنے بندوں کی ڈائریکٹ کچھ سنے گا ہی نہیں۔ ارے کہتا ہے بندوں سے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے کہتا ہے، اپنے بندوں سے کچھ کہتا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے کہتا ہے۔ اب بندوں، تمہیں بھی اگر اپنے رب سے کچھ کہنا ہے تو اس کے محبوب کے وسیلے سے ضرور سنا جائے گا، ضرور قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ سن کر بھی نہ سنے گا۔ وہ سمیع ہے، سنتا ہے، مگر سن کے بھی انسنی کر دے گا۔ جو راستہ ہم نے بتا دیا، جو ہم نے گائیڈنس دے دی ہے، جو راستہ دکھا دیا ہے، اسی کے تحت آؤ، میرے پاس آنا ہے، مجھے پانا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے، میری قربت حاصل کرنا ہے تو میرے محبوب کے وسیلے کا دامن تھام لو، تو میری محبت بھی تمہیں مل جائے گی، میری قربت بھی تمہیں مل جائے گی، میری نزدیکی بھی تمہیں مل جائے گی۔ عجیب بات ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کہتا ہے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو۔ اے میرے پاس آنے والوں، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پاس آؤ۔ اے میرے دربار میں آنے والوں، میرے دربار میں آنا چاہتے ہو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ۔ ارے جو وہاں جائے گا اس کی حاضری میرے یہاں لکھی جائے گی، جو میرے محبوب کے دربار میں جائے گا اس کی حاضری میرے یہاں لکھی جائے گی، اور جو میرے محبوب کے دربار سے بھاگے گا ہمارے یہاں بھی اس کا نام کاٹ دیا۔ کتنی صاف بات سے آئے ہائے، یہ ڈائریکٹ والے بھی عجیب غریب کہتے ہیں اللہ ہم تجھے ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، we wish to look you directly،
ہماری خواہش ہے کہ اللہ تجھے ڈائریکٹ دیکھے. تو آواز آتی ہے خدا کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ خدا کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ خود کو ڈائریکٹ دیکھتے ہو؟ خود کو خدا کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا خود کو تم ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہو؟ ارے ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ خود کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنا فیس، اپنی چہرہ، اپنا چہرہ، اور وہ آنکھ جس سے آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھ جس سے آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ جس آنکھ سے آپ سب کو دیکھتے ہو وہی آنکھ دکھائی نہیں دیتی. تو جو دکھائی نہ دے اس پہ کیا اعتبار کرو گے؟ وہ آنکھ جو دکھائی نہ دے اس کے دیکھنے کا اعتبار کیا؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں؟ فلاں کی ناک ایسی ہے، نقشہ ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، قد و خال ایسا ہے، شکل و صورت ایسی ہے، ہم کیسے ہیں؟ کیا یہ خواہش نہیں ہوتی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہیں خود کو دیکھنا ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئینہ. سمجھ میں بات آئی نا؟ سمجھ میں بات آئی نا؟ کس کے پاس جاتے ہو؟ آئینہ کے پاس. آئینہ خود ہے کہ غیر؟ تو دیکھنا ہے خود کو، جا رہے ہو غیر کے پاس. دیکھنا ہے خود کو، جا رہے ہو غیر کے پاس. کتنی مجبوری ہے انسان کی، کتنی بے بسی ہے. بڑا ترم خاں بنتا ہے، بڑا سائنٹسٹ بنتا ہے جی، خلاؤں میں پرواز کرنے والا، یہ نیوکلیئر پاور اور انرجی پہ فخر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، پرائڈ کرنے والا، خود اپنے کو نہیں دیکھ سکتا خود بخود. خود اپنے کو خود بخود نہیں دیکھ سکتا. دیکھنا ہے خود کو، غیر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جواب ملا، جب تم خود کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے خدا کو ڈائریکٹ کیسے دیکھتے؟ جب تم خود کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو ڈائریکٹ کیسے دیکھو؟ اچھا ایک بات بتاؤ، خود کو دیکھنے کے لیے آئینے کے پاس جاتے ہو، گلاس آئینے کے پاس جاتے ہو تو کیا ہر گلاس کے پاس؟ بھائی یہ بھی تو گلاس ہے، نہیں آپ دیکھیے یہ بھی گلاس ہے، مگر اس سے میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کو نہیں دیکھتے. تو معلوم ہوا ہر گلاس کے پاس خود کو نہیں دیکھ سکتے. ہر گلاس کے پاس خود کو نہیں دیکھ سکتے. اسی گلاس کے پاس جاؤ جو تمہارے عکس کو روکے اور پلٹ کر تمہیں دکھا دے. جو تمہارے عکس کو روکے اور پلٹ کے تمہیں دکھا دے. ایسا شفاف نہ ہو ٹرانسپیرنٹ کی عکس ہی آر پار ہو جائے، فوٹو ہی آر پار ہو جائے تو دکھائی کیا دے گا؟ رکنا چاہیے. تو وہی آئینہ جو تمہارے فوٹو کو، عکس کو روکے اور پھر پلٹ کے تمہیں دکھا دے، اسی آئینے کے پاس جاؤ گے. اسی آئینے کے پاس، ہر آئینے کے پاس نہیں جاؤ گے. اور اس کو کہتے ہیں لوکنگ گلاس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوکنگ گلاس. اور ہم سے پوچھو تو ہم کہیں گے اس کو کہتے ہیں آئینہ خود نما. کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ بھی یاد رکھنا کام آئے گا، آئینہ خود نما. تو جب خود کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس آئینے کے پاس جانا پڑتا ہے جو آئینہ خود نما ہے. تو اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آئینے کے پاس جانا پڑے گا جو آئینہ خدا نما ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسما فیک اللہ. کتنی پیاری بات ہے، کتنی صاف سی بات ہے کہ جب تم خود کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے خدا کو ڈائریکٹ.
اور حضور نے خود اپنے کو اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ انا مرآت جمال اللہ. اور حدیث شریف ہے انا مرآت جمال اللہ، میں اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں، اللہ کے حسن و جمال کا میرر ہوں، گلاس ہوں، آئینہ ہوں. تو خدا کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھنا ہے، اللہ کے جاہ و جلال کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہوگا کہ وہی آئینہ ہے. اللہ کا فضل و کمال دیکھنا ہے کہ جود و نوال دیکھنا ہے کہ جاہ و جلال دیکھنا ہے کہ حسن و جمال دیکھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے میں دیکھنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا چہرہ چمک رہا ہے جلوہ الہی سے، وہ کیا چہرہ ہے جو چمک رہا ہے، روشن ہے، انلائٹنڈ ہے جمال الہی سے. اللہ اللہ عجیب بات ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محبوب صاف صاف کر دو اعلان، صاف صاف ڈکلیئر کر دو، اوپنلی ڈکلیئر کر دیجئے، سی آؤٹ کلیئرلی، صاف صاف اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرنا چاہتے ہو، if you are sincere in love of Allah، اللہ کی محبت میں اگر تم سچے ہو، سنسیئر ہو، مخلص ہو، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر گشت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ خدا کی محبت کی تلاش میں جنگلوں میں پھرتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت کی تلاش میں ریگستانوں میں پھرتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت کی تلاش میں ویرانوں میں پھرتے ہیں، جزیروں میں پھرتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت کی تلاش میں صحرا نوردی کرتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت کی تلاش میں بادیہ پیمائی کرتے ہیں، کچھ لوگ غاروں میں، گفاؤں میں کٹی بسا کر خدا کی محبت تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر گھور عبادت، تپسیا اور ریاضت کر کے خدا کی محبت تلاش کرتے ہیں. مگر اللہ کہتا ہے قول اے میرے محبوب صاف صاف کہہ دیجئے اگر خدا کی محبت چاہتے ہو تو جنگلوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحراؤں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریگستانوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ویرانوں میں پھرنے کی ضرورت ہے، نہ آبادیوں میں پھرنے کی ضرورت ہے، نہ غاروں گفاؤں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بسیرا لینے کی ضرورت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم خدا کی محبت کی تلاش میں سچے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں پھرنے کی ضرورت نہیں. فاتبعونی، مجھے اللہ کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ. کتنے آسان انداز میں اللہ نے فرما دیا. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آؤ. قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے تاکہ فرمان میرا ہو، زبان آپ کی، تاکہ فرمان تو میرا ہو، زبان آپ کی ہو. تو آپ فرما دیجئے قل. قل میں کتنا زور ہے، قل میں کتنا زور ہے. ارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ قل ہی میں کل ہے، قل ہی میں کل ہے، مگر وہی تو سمجھے گا جو صاحب قل ہے. قل میں کل ہے مگر وہی تو سمجھے گا جو صاحب قل ہے. اور جو قل فاتحہ سے بیاکل ہے، بیاکل سمجھتے ہو، بے چین. جو فاتحہ اور قل سے بیاکل ہے وہ کیا سمجھے گا کیا قل ہے، وہ کیا سمجھے گا. تو قل والے ہو جاؤ تو قل سمجھو. اسی لیے تو قرآن میں
قل کا غل ہے. پورے قرآن میں قل ہی کا قل ہے. کتنی آیتیں ہیں جو قل ہی سے شروع، کتنی آیتیں ہیں جو قل ہی سے شروع ہے. اس کے بعد والی آیت بھی قل سے شروع. اور کتنی آیتیں، ارے پوری کی پوری سورہ قل سے شروع. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل. تو جب وہ قل سے زبان جائے دھل، جب وہ قل سے زبان جائے دھل، تو پھر ہو جاؤ گے اشرف المخلوقات. تو حق یہ ہے کہ قل کا سارا دور ہے، اور اسی قل میں قل ہے نہیں، وسیلے کا پورا مسئلہ اسی قل سے ثابت ہو جاتا ہے. وسیلے کا پورا مسئلہ اسی قل سے ثابت ہو جاتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بس قل ہی سے وسیلے کا پورا مسئلہ وہ بیان کیا جائے تو بہت وقت ہے. اچھا آگے چلو. اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے محبوب صاحب کہہ دیجیے اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے تو کہیں جانے پھرنے گشت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان گشت لگانے والوں سے بھی کہہ دیجیے، پھرنے والوں سے بھی کہہ دیجیے، جو نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، شہر شہر پھرتے ہیں، قریا قریا پھرتے ہیں، ان پھرنے والوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ خدا کرے کہ نہ دیکھو. لیکن اگر دیکھا ہے تو دیکھنے والوں بتاؤ، کیا تم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے جو پھر رہے ہیں؟ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے جو پھر رہے ہیں؟ تو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے میں اجلی سمجھ آ دوں. ارے یہی سمجھا ہے، یہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ پھر گئے. یہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ پھر گئے، کیونکہ راہ حق سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، صراط مستقیم سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، انعمت علیہم کے راستے سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے راستے سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں، پھر جانے کا وبال ہے جو پھر رہے ہیں. پھر جانے کا وبال ہے جو پھر رہے ہیں، مگر پھرنے والے سن لیں، جو پھر گیا پھر گیا. سمجھ گیا؟ جو پھر گیا پھر گیا کام. قل ان کنتم تحبون فاتبعونی، اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے طرف آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ. اتباع کے معنی کیا ہے؟ ٹو فالو. اتباع کے صحیح معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ ٹو فالو. یعنی if you wish to love Allah, follow me. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پیچھے پیچھے آؤ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اسی کو ملے گی جو حضور کے پیچھے پیچھے رہے گی. اللہ کی محبت اسی کو ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہے گا. خبردار میرے محبوب کے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا، میرے محبوب کے برابر آنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ برابر کر دیے لوگ. سمجھ میں آئے؟ ورنہ برابر کر دیے جاؤ گے، کہیں وجود نہیں رہے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب وہ بات کہہ دوں جو اکثر میں کہہ دیتا ہوں، وہ پسند ہے. اگر خدا کی محبت کا جلوہ دیکھنا ہے، اگر خدا کی محبت کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا تلوہ دیکھنا. اگر خدا کی محبت کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلوہ دیکھو کہ ان کے تلوے ہی میں جلوہ ہے، ان کے تلوے ہی میں جلوہ ہے. جو تلوہ والے ہیں وہی جلوہ والے ہیں، اور جو جلوہ والے ہیں وہی تلوہ والے. جلوہ والے ہیں. اب انہیں کہا نصیب جو
طلبہ والے نہیں ہیں ان کو نہ جلوہ نصیب نہ حلوہ نصیب. اور دیکھو جلوہ اور حلوہ میں بڑا تعلق ہے, نہیں سمجھو. رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے نا, جلوے کا مہینہ ہے. جیسے ہی رجب کا مہینہ جلوہ والا مہینہ جیسے ہی گیا حلوہ والا مہینہ گیا. ابھی شعبان کا مہینہ شورات کا مہینہ حلوہ والا ہے نا. تو اتنا تعلق ہے کہ جلوے والے مہینے سے حلوے والا مہینہ جدا نہیں, الگ نہیں ہے. تو تلوے سے جلوہ الگ نہیں, جلوے سے حلوہ الگ نہیں. جو تلوہ والے ہیں وہی جلوہ والے, جو جلوہ والے ہیں وہی حلوہ والے. ارے یہاں حلوہ والے ہیں وہاں منو سلوہ والے, یہاں حلوہ والے وہاں منو سلوہ. اور جو تلوہ والے نہیں وہ جلوہ والے بھی نہیں, وہ حلوہ والے بھی نہیں, منو سلوہ والے بھی نہیں, تو بلوہ والے. اللہ ان بلوہ والوں سے ہمیں آپ اور ہدایت دے صراط مستقیم پر, نبیوں صدیقین شہداء صالحین اولیاء کرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ, اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی. یہی نہیں یحببکم اللہ, تم تو چلے تھے اللہ کی محبت کے لیے, یحببکم اللہ, اللہ کی محبت خود تمہیں تلاش کرنے کی. تم چلے تھے محب الہی بننے, میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ, محبوب الہی بنا جاؤ, محبوب الہی بنا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور سارے پچھلے گناہ پھر اللہ بخش دے گا قدم محبوب کے صدقے میں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بے شک بہت بخشنے والا ہے. the most forgiving, the most merciful, بہت بخشنے والا ہے, بہت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اتباع پیروی کی توفیق عطا فرما, ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے, رحمتوں کی بارش نازل فرما. صلاۃ و سلام کے لیے